الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ بعض اصحاب ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، اس کی قوت اور شباب کو دیکھ کر یہ حضرات آپس میں کہنے لگے، کاش کہ یہ شخص اپنی جوانی اور توانائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، جانتے بھی ہو اللہ کی راہ میں لگنے کا کیا مطلب ہے؟ جو شخص جہاد اور غزوے میں نکلتا ہے یا جو شخص اپنی جان کو دیکھ بھال کے لیے کچھ محنت کرتا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے، اور جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یا اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے، یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ جس کی دوڑ دھوپ خزانے جمع کرنے کے لیے ہے، یہ شیطانی راہ پر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بہترین دینار وہ ہے جسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جسے کوئی شخص اپنے احباب پر خرچ کرتا ہے یا سواری کے جانور پر، تو وہ فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا ذکر مقدم فرمایا ہے۔ بھلا اس شخص سے کون اجر میں بڑھے گا جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ غنا سے ہی ہوتا ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کا قرضہ لینے والے بندے کے لیے اس کے قرض کا ضامن بن جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے اور اس سلسلے میں ضروری قرض لینا پڑا جو ادا نہ کر سکا اور مر گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا قرض چکانے کے ضامن ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو مسلمانوں کی اعانت اور جہاد کے لیے قرض لیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی میت کے کفن کے لیے قرض لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قرض خواہ کو قیامت کے دن راضی کر دیں گے۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی مذکورہ حدیث انہیں بھی سنائی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اب ضعیف ہو چکے ہیں اور بھولنے بھی لگے ہیں، کہ ان سب سے افضل کو بھول گئے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کے ساتھ اس شخص کے بھی ضامن ہوتے ہیں جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو قرضہ لے اور کوشش کے باوجود ادا نہ کر سکے اور یوں ہی مر جائے، تو اس کے ساتھ بھی اس کے قرض خواہ قیامت کے دن کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں جن کا صرف یہی کام ہے کہ ایک پکارتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کا مال جلدی تلف فرما دے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہلاک طریقے سے دنیا کماتا ہے تاکہ سوال کی ذلت سے بچے، اہل و عیال پر خرچ کرے اور ہمسایوں کی خبر گیری کرے، وہ قیامت میں یوں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور جو شخص حلال طریقے سے ہی دنیا کماتا ہے مگر ذخیرہ اندوزی کے لیے یا فخر و ریا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بوقت ملاقات قیامت کے دن اس پر ناراض ہوں گے۔ انس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روٹی صدقہ کر دوں یا یہ آپ کو زیادہ محبوب ہے، یا 100 رکعت نفل پڑھوں؟ ارشاد فرمایا، ایک روٹی کا صدقہ کرنا میرے نزدیک 200 رکعت نفل سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنا آپ کو پسند ہے یا 100 رکعت نفل؟ ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنا مجھے 1000 رکعت نفل سے زیادہ محبوب ہے۔
کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا حرام کا لقمہ چھوڑ دینا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا 1000 رکعت نفل؟ ارشاد فرمایا حرام کا لقمہ چھوڑ دینا میرے نزدیک 2000 نفل رکعت سے زیادہ اچھا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت چھوڑنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا 1000 رکعت نفل؟ ارشاد فرمایا غیبت چھوڑنا میرے نزدیک 10,000 نفل رکعت سے بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بیوہ کے کام آنا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا 10,000 رکعت نفل؟ ارشاد فرمایا کسی بیوہ کا کام کرنا مجھے 30,000 نفل رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل و عیال کے پاس بیٹھنا آپ کو زیادہ محبوب ہے یا مسجد میں؟ ارشاد فرمایا اہل و عیال کے پاس بیٹھنا مجھے اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل و عیال پر خرچ کرنا آپ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا؟ ارشاد فرمایا وہ 1 درہم جسے کوئی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے میرے نزدیک اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین سے حسن سلوک آپ کے ہاں زیادہ اچھا ہے یا 1000 برس کی عبادت؟ ارشاد فرمایا اے انس، حق روشن ہو چکا اور باطل ناپید ہو گیا، اور باطل ہے ہی آنے والی چیز۔ والدین سے حسن سلوک کرنا باطل ہے ہی آنے جانے والی چیز۔ والدین سے حسن سلوک کرنا 20 لاکھ برس کی عبادت سے میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، انسان اپنے گھر پر توجہ دے اور گھر میں اپنے بچوں کی، بیوی کی تربیت پر زیادہ توجہ دے کہ انہوں نے کل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔